خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو، خدا کا نام کافی ہے۔ کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو، عربوں میں عادت تھی ایسے ہی گھس جایا کرتے تھے جی، تو اللہ فرماتے ہیں تستأنسو، انس پیدا کرو، یعنی اصل میں تو بتانے تھا کہ اجازت لو، لیکن اس کے لیے انسیت کا لفظ استعمال کیا، یعنی اجازت کا وہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اندر شخص کے کو تمہاری وحشت ختم ہو جائے۔ جی، اجنبی انسان سے انسان کو وحشت ہوتی ہے تو اتنا تعارف ہو جائے کہ اس کو پتا ہو کہ کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، یہ وحشت دور ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ آپ کو اجازت دے تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں دے تو تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ میں اتنا بڑا آدمی آیا اور مجھے گیٹ سے واپس کر دیا۔ یہ 10 مسائل ہو سکتے ہیں، ہر وقت انسان کسی سے ملنے کے لیے آمادہ۔ علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں کہ سب سے پہلی حکمت یہ کہ سامنے والے کو تکلیف سے بچانا۔ ہر آدمی ہر وقت ملاقات کے موڈ میں نہیں ہوتا، وہ نہیں چاہتا کہ میں ملاقات کروں، کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں انسان ہو سکتا ہے، تو اس کو تکلیف سے بچانا، آپ کو بھی تکلیف سے بچانا، کیونکہ بعض دفعہ آپ ایسے گھس جائیں گے، وہ ملاقات کے موڈ میں نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ صحیح طرح سے بیہیو نہیں ہو سکتا، اس کا رویہ آپ کے ساتھ جو آپ جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ اس ممکن ہے کسی ایسی چیز پر مطلع ہو جائیں جس پر وہ آپ کو مطلع نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں تک ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جب گھر میں آیا کرتے تھے، ان کو پتا تھا بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو بھی اجازت لے کے آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود تو بہت بڑے فقیہ ہیں، اس لیے کہ بھئی ممکن ہے بیوی کسی ایسی حالت میں ہو کہ شوہر اس کو دیکھے تو اس کے دل میں ایک بدگمانی پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، تو اس کا بھی خیال کیا گیا ہے۔ تو جب زوجہ کے بارے میں یہ ہے تو اجنبی کے بارے میں تو اور زیادہ احتیاط کا حکم ہے۔ تو یہ ایک حکمت ہے کہ آپ اس کی کسی ایسی چیز پر مطلع نہ ہو جس میں کوئی گناہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ گناہ نہ بھی ہو تو بھی بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو وہ آپ سے چھپانا چاہ رہا تھا، راز کی بات ہے، تو آپ بلا وجہ اس کے راز پر مطلع ہو جائیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ 2 آدمی اگر آپس میں کان میں بات کر رہے ہیں، تیسرا ان کی اجازت کے بغیر ان کی بات سنے گا تو آپ نے فرمایا اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا قیامت کہ آپ وہ جب کان میں بات کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ آپ کو بات نہیں سنانا چاہ رہے، تو آپ کیوں کان لگا کے ادھر سن رہے ہیں؟ بالکل، کیوں ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہیں، کیوں ان کے راز پر مطلع ہو رہے ہیں؟ تو راز پر مطلع ہونا کسی کی اجازت کے بغیر یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں اس میں ایک حکمت ہو وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ ملک دشمن لوگ ہیں، وہ ملک کے خلاف کچھ کر رہے ہیں یا کچھ اور اس طرح کی کوئی حکمت ہو تو وہ ایک مستثنا ہے کہ نارملی ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی راز میں گھسیں اور اس کو فاش کرنے کی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.